الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دہم۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان باب ہے ہمارا تاریخ پاکستان، لیکچر نمبر 26 ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے مشرف کے دور حکومت میں نیجکاری اور صنعتوں کا قیام، اس کو ہم دیکھیں گے تفصیل سے۔ تو ہم بک کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم جب دیکھیں گے مشرف کے دور میں جو ہے کس طرح جو ہے نیجکاری اور صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جنرل پرویز مشرف سے پہلے بھی بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ادوار میں حکومت میں نیجکاری کا حمل ہوتا رہا، جس کا مقصد غربت کا خاتمہ اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی تھا۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت میں نیجکاری کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور سماجی بہبود پر خرچ کیا گیا۔ دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین روپے میں بیچ دیا گیا اور یو بی ایل کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا، جبکہ اس کی ویلیو بہت زیادہ تھی۔ یہ حکومت پاکستان نے بہت سستا بیچ دیا۔ نیجکاری کیونکہ جو ہے جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی تو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نیجکاری کمیشن نے پی ٹی سی ایل کے 26% حصے دبئی کی ایک کمپنی اتصالات کے ہاتھوں فروخت کر دیے۔ میر متھیلو کی پاک سعودی فرٹیلائزر کو صرف 8 بلین یعنی 8 ارب روپے کے عوض فروخت کر دیا گیا۔ ملتان کی پاک ارب کی فرٹیلائزر کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ سب سے بڑی سرکاری فیکٹری پاک امریکن فرٹیلائزر کو صرف 16 بلین میں بیچ دیا گیا۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت نے نیجکاری سے $2.5 بلین صرف ایک سال کے عرصے میں کمائے۔ اگر اسے صحیح اور پراپر طریقے سے بیچا جاتا تو تقریباً 5 سے 10 بلین ڈالر بنتے ہی، لیکن عجلت میں بیچا گیا، جلدی میں بیچا گیا، اس لیے جو ہے نا پاکستان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب ہے نئی صنعتوں کا قیام۔ مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم کی گئیں، جن میں موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعتیں، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، سامان برائے بجلی کی صنعتیں، سیمنٹ کی صنعتیں اور فلاد سازی کی صنعتیں قابل ذکر ہیں۔ تو اب یہ نیجکاری کے مثبت پہلو بیان کریں۔ مثبت اور نیگیٹو دونوں ہے۔ امپیکٹ آف پرائیویٹائزیشن جو ہے اس میں ہم پہلے مثبت دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے منفی اثرات کی طرف آئیں گے۔ یہ آپ کی بک کا شارٹ کوسچن نمبر 8 ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے، آپ خود بنا سکتے ہیں۔ نیجکاری سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، حکومت پر اداروں کو چلانے کا بوجھ کم یا ختم ہو جاتا ہے، نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ کارخانوں میں بہترین اشیاء بنتی ہیں اور ملازمین کے کام کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ منفی اثرات، نیگیٹو امپیکٹ، نیجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جو پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہیں جو ایکسٹرا ملازمین ہوتے ہیں یا سرپلس ملازمین ہوتے ہیں ان کو نکال دیتی ہیں، صرف اپنی مرضی کے ملازمین رکھتی ہیں، ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس سے ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیجکاری سے باقی رہ جانے والے ملازمین میں بے اطمینانی اور عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ سب تھا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ٹاپک میں ہم دیکھیں گے پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات۔ السلام علیکم۔